سب سے پہلے آپ ان تین بھائیوں کی بات سن لیں، اس کے بعد پھر ان کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کا بیٹا حضرت عائشہ دا پڑا کتنی بری حالت نہ مار عمر بن عاص نہ وعدہ کر رہا کہ علی کو مصر کھو کے تیرا میرا مولا تا حیات تو کر رہا انہیں ادھر اپنا دین ایمان بیچتا، چلو ملک مل گیا میں محمد بن ابی بکر کو قتل کرتے، دنیا کوئی طریقہ ہے گا؟ کافرانہ بھی حضور نے سروپی کیا ایک مردہ گدے دی لاش انہوں پا کے لاش نوں چھاڑ دیتا۔ یہ اب سنتے ہیں علامہ شہریار رضا عابدی صاحب کو، جو شیعوں کے ایک مقرر ہیں اور بزعم خود مناظر بھی ہیں، ان کا سنتے ہیں کہ معاویہ نے مروایا جناب محمد ابن ابو بکر کو، اور مارنے والا کون تھا؟ عمرو عاص، اور ایک دوسرا صحابی تھا جو معاویہ کا طرفدار تھا، وہ بھی صحابی تھا، اس کا نام تھا معاویہ بن خدیج۔ معاویہ بن خدیج۔ اب آپ دیکھیں واقع کربلا سے پہلے یہ واقعات ہیں کہ محمد ابن ابو بکر کو قتل کر کے مردہ گدھے میں ڈال کے جلا دیا۔ کون کہتا ہے اسموتھ جا رہا تھا سب کچھ؟ محمد ابن ابو بکر قتل کرنا اسموتھ ہے؟ محمد ابن ابو بکر جی اب آخر میں ان کے جو سردار ہیں مرزا انجینئر صاحب، ان کا سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو محمد بن ابی بکر مصر کے گورنر تھے، تو ظاہر کوفے سے دور تھا، شام کی باؤنڈریز لگتی تھی، وہاں سے حضرت معاویہ کی چھاپہ دار جو ٹیمیں ہیں وہ حملے کرتی تھی، تو محمد بن بکر کو قتل کروا دیا، حتیٰ کہ ایک گدھے میں ان کی لاش رکھ کے اس کو آگ لگا دی۔ استغفر اللہ۔ اور یہ اس کے اوپر اجماع ہے، کوئی دنیا میں اس کا انکار نہیں کرے گا، ہماری اہل سنت کی تمام کتابوں میں موجود ہے جتنے بھی۔ جی آپ حضرات نے سماعت فرما لیا کہ تینوں حضرات تقریباً یہ کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یا ان کی جماعت نے شہید کیا ہے، قتل کیا ہے یا شہید کیا ہے، اور اس کے بعد انہیں گدھے کی کھال میں ڈال کر جلایا گیا ہے۔ اور بقول مرزا صاحب کے تو اس بات پر علماء اہل سنت کا اجماع بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس جواب کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ محمد بن ابی بکر ہیں کون۔ تو دیکھیں سلسلہ نسب تو ویسے والد صاحب کی طرف سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہم بات شروع کر رہے ہیں ان کی والدہ کی طرف سے تاکہ بات سمجھنے میں آسان ہو۔ محمد بن ابی بکر یہ بیٹے ہیں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے۔ اور اسماء بنت عمیس ان کا پہلا نکاح ہوا تھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا یہ بھی صحابیہ ہیں، اور جعفر طیار رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، اور یہ وہ حضرات ہیں، یہ ان حضرات میں شامل ہیں، ان صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے مکہ کی مشکلات اور زندگی سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں پر یہ سکون سے رہنے لگے، تو جو مکہ کے باسی تھے، جو مکہ کے کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو مسلمان ہو گئے ہیں یہ تو ہم سے جان چھڑا کر ادھر آرام سے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہاں سکون کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہ مکہ سے ایک وفد گیا کہ نجاشی جو بادشاہ ہے اس سے ملاقات کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ بھئی ہمارے کچھ بندے آپ کے پاس آ گئے ہیں، یہ ہمیں واپس کر دیں تاکہ ہم مکہ میں پھر ان کا جینا محال کر دیں، دو چار کر دیں، اور یہ پھر اسلام سے پھر کر معاذ اللہ جو شرک ہے، بت پرستی ہے، اس کی طرف آ جائیں۔ ایک وفد گیا، پورا ایک طریقہ، ایک لمبا واقعہ ہے۔ اس وفد نے وہاں جا کر بادشاہ سے بات کی، تو جو مسلمانوں نے اپنا نمائندہ منتخب کیا تھا کہ ہماری طرف سے بادشاہ سلامت سے جو بات کرے گا وہ تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے بادشاہ سے بات کی، ایک لمبی بحث کی کہ ہم تو بت پرستی کرتے تھے، ہم تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ہم تو رشتہ داروں کو ستاتے تھے، ہم میں سے طاقتور مظلوم کو، کمزور کی گردن اڑا دیتا تھا، الغرض بہت لمبی تقریر کی۔ تو بادشاہ نے ان مسلمانوں کو وہ مشرکین مکہ کے ساتھ نہیں بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے تھے، خیبر فتح کرنے کے لیے، اس وقت ان کی واپسی ہوئی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی، اس وقت یہ واپس آئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار میں جعفر کے آنے پر زیادہ خوش ہوں یا خیبر کے فتح ہونے پر زیادہ خوش ہوں؟ تو آپ نے یہ فرمایا اس وقت ان کے آنے پر بہت خوشی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ واپس آنے کے ایک سال بعد ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کی طرف اسلام کی دعوت روانہ کی، جو ہے قاصد روانہ کیے، ان کے اسلام کے نام پر خطوط لکھے۔ تو راستے میں
جو کفار تھے، جو غالباً عیسائی تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ایک قاصد کو قتل کر دیا، اور قاصد کو، سفیر کو قتل کرنا یہ اعلان ہوتا تھا جنگ کا کہ ہم آپ سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا کہ قاصد کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کے لیے صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ جنگ کی تیاری کرو۔ 3000 صحابہ تیار ہوئے جنگ موتا کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں کا جو علم ہے، جو جھنڈا ہے، وہ حضرت زید کے پاس ہوگا، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت جعفر طیار کے پاس ہوگا، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کے پاس ہوگا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جسے چاہیں اپنا جو ہے قائد اور رہبر اور جنگ کا جو ہے کمانڈر بنا لیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی ایسا انداز نہیں اپنایا تھا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ سنبھال لیں، یہ شہید ہو جائے تو پھر یہ سنبھال لیں، یہ شہید ہو جائے تو پھر یہ سنبھال لیں۔ آپ علیہ السلام نے کبھی ایسا انداز نہیں اپنایا تھا، ہمیں محسوس ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ الغرض 3000 صحابہ ہیں جو جنگ کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اور اس طرف سے جو کفار ہیں ان کی تعداد 1 لاکھ یا ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ، 3000 صحابہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، 1 لاکھ یا 2 لاکھ جو ہے کفار سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لڑنے کے لیے گئے، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس جھنڈا تھا، وہ شہید ہوئے۔ جیسے ہی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت زید شہید ہو گئے ہیں، فوراً گھوڑے سے کودے اور جھنڈا ہاتھ میں پکڑ کر گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، اور کفار کی صفوں کے اندر گھسے اور مولی گاجر کی طرف کفار کو کاٹ رہے ہیں۔ ایک نے ان پر وار کیا، ان کا ہاتھ جو ہے یہاں سے کٹ گیا، انہوں نے جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، جب دوسرے ہاتھ پہ وار کیا وہ بھی یہاں سے کٹ گیا، انہوں نے جھنڈے کو دونوں ہاتھوں سے یہاں سے سینے کے ساتھ چمٹا لیا، بالآخر شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا۔ اب لڑائی ہو رہی ہے موتا کے مقام پر، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف ہو رہا ہے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ زید شہید ہو گئے۔ اب جعفر آئے اور جعفر شہید ہو گئے، ان کے ہاتھ کٹ گئے اور شہید ہو گئے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر جنت میں اڑ رہے ہیں۔ اللہ نے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں 2 پر عطا کر دیے ان کو، اسی لیے ان کو کہتے ہیں جعفر طیار، کہ اللہ نے دونوں بازوں کے بدلے میں انہیں جنت میں 2 پر عطا کر دیے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں اسماء بنت عمیس، ان سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اور اولاد ہے۔ جب یہ شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے بعد حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے جو آج بھی ہے جہاں سے احرام باندھتے ہیں، وہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت یہ بہت چھوٹے تھے، الغرض نبی علیہ السلام نے انہیں اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی 2-2.5 سال بعد فوت ہو گئے۔ تو والد صاحب کے فوت ہوتے وقت ان کی عمر 3 ساڑھے 3 4 سال کے لگ بھگ تھی، اس لیے یہ حج کے موقع پر یہ پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کا دوسرا نکاح ہوا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئے محمد بن ابی بکر۔ جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو خلافت کے 2.5 سال بعد فوت ہو گئے تھے، تو پھر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا تیسرا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت اسماء کا تیسرا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت محمد بن ابی بکر کی ساری پرورش حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور گزرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، آخر میں بلوائیوں نے جو ہے سازش کی، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو قتل کرنے والے افراد میں محمد بن ابی بکر بھی ان کی سازشوں میں آ کے ان کے ساتھ مل گئے، یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے کے در پہ تھے۔ لیکن جب یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچے، غالباً ان کی داڑھی پکڑی تو فرمانے لگے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر آج تمہارے والد ہوتے نا تو ایسا نہ کرتے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی یہ فوراً پیچھے ہٹے، قتل میں پھر شریک نہیں ہوئے، یہ وہیں سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو کچھ مورخین نے ان کو اس کے باوجود قتل میں شریک گنا ہے، لیکن قتل میں یہ شریک نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا جملہ فرمایا
یہ ان سے پیچھے ہٹ گئے، تو یہ ان سازشوں کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، ان کی جو ہے باتوں میں آ گئے تھے۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کی پرورش حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی ہے تو قتل کے خلاف بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اکسایا ہے، لیکن یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو ہے دفاع کیا ہے۔ کچھ دیر کے لیے جو بلوائی تھے، جو سازشی تھے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر پتھراؤ کیا، پتھر مارنے لگے، تو جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حضرت ابان، وہ دوڑے دوڑے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ چچا جان میرے والد صاحب پر پتھراؤ ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، اپنی پگڑی مبارک اتاری اور ان کے پتھراؤ کے جواب میں خود پتھراؤ شروع کیا، اور اتنا پتھراؤ کیا، اتنا پتھراؤ کیا کہ ان کے ہاتھ مبارک تھک گئے۔ سوچو ذرا کہ جس مرد خدا نے، جس شیر خدا نے باب خیبر کو اکھاڑا ہو، انہوں نے کتنا پتھراؤ کیا ہوگا کہ ان کے ہاتھ تھک گئے تھے۔ جب ہاتھ تھک گئے تو انہوں نے حضرت ابان سے کہا کہ یار جو خادم ہے، غلام ہے، ان کو بھی بلاؤ تاکہ وہ بھی پتھراؤ شروع کر دے اور مسلسل ان کا جو ہے جواب دیتے رہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں کو تلوار دے کر فرمایا کہ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، کہیں کوئی حضرت عثمان کو اندر قتل کرنے کے لیے اندر نہ چلا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پورا دفاع کیا ہے۔ لہٰذا اب یہ سمجھا ہے کہ محمد بن ابی بکر کو معاذ اللہ اکسانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، تو یہ خیال بالکل غلط ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا حصہ تھا جن میں ہم نے یہ جانا کہ محمد بن ابی بکر کون تھے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت اسماء بنت عمیس ہے۔ ان کا دوسرا نکاح جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ہوا تو ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، لیکن یہ شیرخارگی کا وقت تھا، چھوٹی عمر میں تھے، 3-4 سال کی عمر میں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے، اور پھر ان کی ساری تربیت جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا مرزا یا علامہ شہریار رضا عابدی صاحب یا مولانا محمد اسحاق جہلمی صاحب، ان کے اعتراض کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بات کہاں تک درست ہے کہ ان کو جو ہے شہید کیا گیا اور پھر ان کی لاش کو مردہ گدھے کی کھال میں ڈال کر جو ہے وہ جلایا گیا ہے۔